شرک کی قسموں میں سے ایک بہت بڑی قسم جو قرآن مجید میں بیان کی گئی وہ شرک فی المحبت ہے، کہ محبت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا، حالانکہ محبت تو صرف اسی کا حق ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو لوگوں کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یوں کہ وہ ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ان کی محبت اللہ سے ہی شدید ترین ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ سے شدید ترین محبت نہ ہو، کسی اور سے ہو جائے، اور اللہ کے ساتھ جیسی محبت ہونی چاہیے ایسی محبت کسی اور سے ہو جائے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے منافی قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا تعس عبد الدرہم، درہم کا عبد ہلاک ہو گیا۔ تعس عبد الدینار، دینار کا عبد، یعنی جس نے دینار کو معبود بنا لیا اور خود دینار کا عبد بن گیا، بندہ بن گیا، غلام بن گیا، ہلاک۔ تعس عبد الخمیلہ، تعس عبد الخمیسہ، جو دستار کے بندہ ہلاک ہو گیا، کرسی کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جس نے کرسی کے حصول کو ہی ساری زندگی کا مقصد ٹھہرا لیا، جس نے جبہ دستار کو، اپنی پیڑھی کو، اپنی مشیخت کو اپنی محبوب ترین چیز ٹھہرا لیا، اتنا محبوب جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، فرمایا یہ اس کا عبد ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہم ایک جگہ یوں پڑھتے ہیں کہ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ قیامت کا ایک منظر ہے کہ لوگ اس وقت یوں کہیں گے بعض چیزوں کو، بعض لوگوں کو دیکھ کے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کنا لفی ضلال مبین، ہم تو بڑی کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم لوگوں کو رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے۔ اب یہ آیت بہت عجیب و غریب ہے، عجیب مفہوم ہے اس میں۔ اذ نسویکم، جب کہ ہم مساوی ٹھہرا رہے تھے تمہیں برب العالمین، رب العالمین کے۔ بھائی رب العالمین کے برابر تم کسی چیز کو نہیں ٹھہراتے، نہیں ٹھہراتے، یعنی کسی چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ترجیح دے ڈالنا، تو اللہ کے برابر تو ٹھہرا دیا اس کو۔ تو یہ مقام اور رتبے میں برابر ٹھہرانے کی بات نہیں ہے، محبت میں برابر ٹھہرانے کی بات ہے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے، اس وقت ہم بہت کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی محبتوں کا اور چاہتوں کا مرکز ٹھہرا لینا چاہیے، اسی سے اصل محبت کرنی چاہیے کہ وہی محبوب حقیقی ہے، اور پھر اسی کی خاطر محبت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہم یوں پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کی خاطر، کسی کو دیا تو اللہ کی خاطر، کسی کو دیتے دیتے رک گیا اللہ کی خاطر، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو آج میں نے لا الہ الا اللہ کے دو مفہوم بیان کر دیے، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔